الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اسٹیج پر ناس، اکابر علماء کرام اور قبائلی مشران، بدل اجتماع کے حاضر پر اسلام سرشندل و قبائلوں پر اسلام بانے مینوں قبائلوں دا دمرا عظیم اجتماع دے انسانانوں تا حد نظر یو سمندر چنند وزیرستان پر خاور باندے رائے شوئے دا تاسو خپل روایات گنجی وساتل، تاسو دنیا کا دا پیغام ورکر چه دا خاور اسلام خاور دا خاور علماء خاور دا وطن جمعیت علماء اسلام وطن دا اور دا نظریہ بدل تلاش کئی موت پدر وطن اور پدر خاورے نبر نظریہ منو اور نپدر خاور باندھے نمور بل جماعت منو. امام محترم علماء زادن تاسو در جذبے تا سلام کو. جالب پرانا ودا خبر کہوا چیو موٹا ہے خلق دو اہل حق کا یو موٹا خلق ویل دے دریو پلار لکھو اغنم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام جماعت نے داسویل ان هؤلاء لشرذمة قلیلون دمور و تاسف لار لکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دہر جماعت کا دہر زمانے فرعون چه کم خبر کروا اور بکم انداز یاد کرو دے نن زمانے فرعونان نن تاسو جماعت تا بدل انداز باندے گوری پدہ اٹھکو خبکر نما دو فرعون سرا مرد موسیٰ علیہ السلام زمانے جنگ دا اور نن محمود علیہ جنگ دا اور پخپل تحریک اور پخپل جذبے اور پخپل جہاد باندے فخر کو. نماؤنو ماں دے خبریں ہمیں احساس دا چتاسو دا تیر نس دور اسکارا دیر پا آزمائش کی تیر کر اور دیر پا استقامت مو دے در آزمائش مقابلہ کرا اور دیر پا کامیابی سرا
نتر آزمائش وطلیو زتاف استقامت کا سلام قوم زتاف جرت کا سلام قوم اوزاد توائم چھ وقبائلو دا خبر کو غور وارو چھ پرون ہم جمعیت علماء اسلام تاف سرا وہ رفو دولاو اور نن ہم جمعیت علماء تاف سرا وہ رفو دولاو یوار ہم تاف دے احساس نکوئے چھ مستدعایو دشمن مضروردا اور مر گشیو انشاءاللہ قدر اجتماعی قوت با شکست ورکو اسلام در گٹور بھی اور دیبار لرور بھی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر یو آواز جو قوت یو آواز جو قوت. جماعت محترم علماء آج مجھے اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے اس بے پناہ انسانیت کی موجودگی میں اس تاحد نظر قبائلی عوام کی موجودگی میں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو پاکستان ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اور جو مذہب اسلام اس ملک کی شناخت تھا آج اس کی شناخت کو تبدیل کیا جا رہا ہے. آج ہم بین الاقوامی دباؤ میں ہیں اور ہمارے حکمران ایک بار پھر ہمیں عالمی قوتوں کا غلام بنانا چاہتے ہیں. آج اس سرزمین سے میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کے اس سرزمین کے آباء و اجداد فرنگی استبداد کے خلاف لڑے ہیں, فرنگی سے آزادی حاصل کی ہے. بر صغیر کی آزادی ان قبائلی عوام کی قربانیوں کے مرہون منت ہے اور آج بھی ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں, بیک آواز اعلان کرتے ہیں کہ ہم امریکہ اور مغربی دنیا کی غلامی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نعرہ تکبیر امریکہ کا جو یار ہے, امریکہ کا جو یار ہے, قادیانیوں کا جو یار ہے. میرے محترم دوستو, بات اتنی آسان نہیں کہ تم ہمیں ترنے والا سمجھ کر نکل سکو گے. ہم آپ کے لیے انشاءاللہ لوہے کے چنے ثابت ہوں گے. ہم اپنے نظریات پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم پاکستان کی آزادی پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے دوستو, آج پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کو قادیانیوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی. میں مبارکباد دیتا ہوں پاکستانی قوم کو کہ جس نے قادیانیوں کو پاکستان کی معیشت حوالہ کرنے کی اجازت نہ دی. لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ آج پاکستان میں اور بین الاقوامی دنیا میں قادیانی نیٹ ورک متحرک ہو چکا ہے اور لندن میں قادیانیوں کا بڑا اجتماع جس میں وہاں کا وزیر شامل اور وہ عمران خان کو نام لے کر کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہم سے وعدے کیے ہم وہ پورا دیکھنا چاہتے ہیں. میرے محترم دوستو, ناموس رسالت پر حملے ہو رہے ہیں. پاکستان 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک اور اس ملک میں لادین اور لبرل طبقہ وہ دین اسلام کو مذاق بنانا چاہتا ہے اور پاکستان کو اور پاکستان میں اللہ کی حرمت, انبیاء کی حرمت,
नामूस रिसालत इसके तहफ़्फ़ुज़ को तार तार करना चाहते हैं, गैर महफूज बनाना चाहते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आइए हम आज अल्लाह के सामने इस बात का अहद करें कि खून के आखिरी कतरे तक हम तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तेरे पाकीज़ा अंबियाए किराम के नामूस के लिए आखिरी दम तक अपनी जंग लड़ते रहेंगे। नारे तकबीर। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सब कुछ बैनुल-अक़वामी दबाव में हो रहा है। ये सब कुछ हमारी आजादी पर एक सवालिया निशान है। आसिया को बरी किया गया, हमारा उसके बरी होने से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हम एक दावा रखते हैं और वो दावा ये है कि तुमने बैनुल-अक़वामी दबाव पर उसको रिहा किया है। अब अगर हमारे मुल्क का मज़हब इस्लाम ये भी बैनुल-अक़वामी दबाव में हो, अगर हमारा खत्म नबूवत का अकीदा ये भी बैनुल-अक़वामी दबाव में हो, अगर नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ ये भी बैनुल-अक़वामी दबाव में हो और हमारी अदालतें भी उनके हाथों मजबूर हों, हमारे हुक्मरान भी उनके हाथों मजबूर हों, तो फिर जाहिर है कि फिर कौम ने जंग लड़नी है। इन हुक्मरानों से इस मुल्क की आजादी और इन हुक्मरानों से इस मुल्क के अकीदे की जंग लड़ने की तवक्को करना अबस है, इसका कोई फायदा नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहां इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। वो इसराइल जो हमारे फिलिस्तीनी मुसलमान भाइयों का कातिल है, सत्तर साल से हमारे फिलिस्तीनी भाइयों पर जो बीत रही है, जिन हालात से वो गुजरे हैं, वहां के बच्चे, वहां के बूढ़े जवान, वहां की माएं बहनें जिस तरह सह्यूनी दरिंदों की दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं, आज पाकिस्तान में उस इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। बड़े बड़े लोग ये बात कर रहे हैं, अलग ऐलान ये बात कर रहे हैं। अगर हमने फिलिस्तीनियों की सरजमीन पर इसराइल के कब्जे को तस्लीम किया, तो इसका माना यह होगा कि हम श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर पर हिंदुस्तान के कब्जे को तस्लीम कर रहे हैं। कश्मीर में जो जुल्म हो रहे हैं, खुद हिंदुस्तान के लोग उस पर एहतजाज कर रहे हैं। अपने हिंदुस्तानियों की नजर में कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम काबिल बर्दाश्त नहीं हैं और हम दुनिया में ऐसे इक़दामात करने जा रहे हैं कि जैसे हम कश्मीर को भी हिंदुस्तान के हवाले कर रहे हैं। हम कश्मीरी माओ बहनों को किसके हवाले कर रहे हैं? हम कश्मीरी नौजवानों को किसके हवाले कर रहे हैं? हम ऐसी खारजा पॉलिसी कि जिसमें पाकिस्तान को तनहा किया जा रहा है, आज चीन आपसे नाराज है। आज पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी करने वाले चाइना को तुमने मायूस कर दिया है। सीपैक मंसूबा उसको तुमने पसपा कर दिया है। चीन तुमसे नाराज, हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन, ईरान पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात खराब हैं और हम मजीद खराब कर रहे हैं। भाई, ये अखबारी बयानात, ये लफ्जाजियां हैं, इसको ये लोग सफारती जुबान कहते हैं।
डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इसको कहते हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। यहां पर कबायली इलाकों को सूबे में जम किया गया। मैं समझता हूं कि ये फैसला कबायली आवाम की मर्जी के खिलाफ है। क्या ख्याल है, आपकी मर्जी के खिलाफ है या नहीं? कबायली आवाम की मर्जी के खिलाफ फैसला किया गया और खाकम बदहन हमने अफगानिस्तान के साथ आने वाले मुस्तकबिल में एक नया सरहदी झगड़ा छेड़ दिया है। यह है हमारी खारजा पॉलिसी है। और सब कुछ किस बुनियाद पर हो रहा है कि बैनुल-अक़वामी दबाव है। तुमने इंतजाम अमरीकियों के दबाव पर किया और मैं उसका गवाह हूं। मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ फैसले ये नहीं चलेंगे। आज फाता का इलाका यागिस्तान बन गया। यहां कोई कानून अब नहीं है। वफाक के इस कानून उस नस्ता FCR भी खत्म कर, यो आरजी रेगुलेशन भी पास कर, अगर अदालत खत्म कर न तो आइन के शिदफाता के मुख्तल हैसियत को अगर हुक्मराना वो खत्म कर शिफाता भी पारे आरजी हुकूमत निजाम वर्क अगर अदालत खत्म कर उस बेकानून अपराधी देता सरहाल की हुई डिप्टी कमिश्नर मुरगुलार डिप्टी कमिश्नर ने नजर लड़ है पीए नाम में बदल करेगा। खलक पुलिस ने कबरे बदल इलाके के वही अवल समय इलाके पुलिस ताने समय को बेपस मुश्तरा जो और पर पटवारी सम को बेमुश्त पटवारी लड़ो नन फाटक इस तरह का नन बेआई न कानून खावा देर जरा खासदारा बेरोजगार अकल रखदा के हुए मुश्किल को तो रोजगार वर्को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। तुमने फाटा के 30,000 खासादारों की नौकरियां खत्म की हैं। तुमने मुल्क में लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तुमसे किस खैर की तवक्को यहां के लोग रखेंगे? ताज्जुब की बात यह है कि ये सारे वो मसाइल हैं जिस पर हमने फाटा के अवाम का साथ दिया और जिन्होंने साथ दिया वो भी पशेमान, क्योंकि उन्होंने किसी के जबर के हाथों साथ दिया था। उनके हाथ मरोड़ कर उनसे कहा था कि आपने हिमायत करनी है। जो लोग कल इंतजाम के हक में थे, फाटा के मफादात के खिलाफ हुक्मरानों का साथ दे रहे थे, मुझे हैरत है कि आज वो किस कीमत पर फाटा के अवाम और पश्तून की बात कर रहे हैं। तुमने पश्तून को समझा कब है? तुम पश्तून को जानते कब हो? तुम कबाइल को जानते कब हो? कबाइल को समझना, कबाइल के हक को समझना, कबाइल के फितरत को समझना, कबाइल की रिवायात को समझना। आओ
جمعیت علماء اسلام کے مدرسے میں پہلے پڑھو، اس کے بعد پھر قبائل کی بات کرو۔ لمبو اللہ پیدا نہیں اور جیسے قبائل سے پشتنوں خبر کے دے نہ سر پیڑ دماغ محضان ورنو آج بھی 10-12 سال گزر جانے کے باوجود، فوجی آپریشنوں کے باوجود امن و امان کا مسئلہ جو کا تم ہے۔ آج بھی لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں، قبائلی عوام کو تو نہتھا کر دیا گیا، قبائلی لوگوں سے تو اسلحہ چھین لیا گیا، اور رات کو گھروں پہ ڈاکہ ڈالنے والے مجرم مسلح ہو کر گھروں میں جاتے ہیں اور قبائل کے عام نہتے پر امن لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کے گھروں کا سامان لوٹتے ہیں۔ آپ نے ہمیں امن نہیں دیا، آپ نے ہمیں مجرموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کا کیا علاج کریں گے؟ آج کا یہ اجتماع جب ہم یہاں آنے کا فیصلہ کر رہے تھے، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے آپ رسک لے رہے ہیں، ابھی وزیرستان جانے کا موقع نہیں ہے۔ ہم نے کہا ہم آج بھی قبائل کے اندر بیٹھے ہیں، اب بھی جائیں گے، کل بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ یہاں کی سیاست کو تبدیل کر دیں گے۔ آپ سمجھ لیں آج کے اس اجتماع نے، آج کے اس ملین مارچ نے وزیرستان اور پورے قبائلی سیاست کا نقشہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب جمعیت علماء کے علاوہ ہمیں قبائل کا کوئی نمائندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پورے خود اعتمادی کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا سفر آگے بڑھانا ہے۔ تمام محترم علماء، نن ہم لا خلق وقتی مورا پلار دخلو بچوں کو انتظار کی دی ڈاکو ہم چل کور سڑائے پٹ کی اغوائی کی بیا ایسی جیتا ورسی بیا کور تا اطلاعو کی چھ بچے دے مشترد تم سودارا سرور کا پیسے ورسو بے سڑائی ہوسا پاکستان اور پاکستان مقتدر قوتنا چکم خلق لے کورو چکری دی لس لس کالا و پنجل لس کالا مکے تنن وز پورے مورو پلاس پسالار کورنو کے ناس دی سترگنے ووش کے بہیر دی سترگے پرے کے سوئے لیکن تر اس پورے دی اگر پلو خوشو پہ انتظار کے ناس دی 25 جرم کے آخر کدیر ملک مجرم بھی کدیر قانون مجرم بھی عدالتوں نستا عدالت تے اڑان دے کہے دا وہ معلوم اسی چیزیں مجرم دا ہو کرنا دا لیکن پتہ ملک کے تو چاہتا انصاف میں سے ورکا والا اپنے جبر کے تحت تم اس ملک کو چلا رہے ہو، ملک کے اس نئی نسل کو چلانا چاہتے ہو۔ اس ملک میں کوئی عدالت نہیں، کوئی انصاف نہیں کہ آپ ملک کے نوجوانوں کو انصاف مہیا کر سکیں، آپ قوم کو انصاف مہیا کر سکیں۔ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ اگر یہی کچھ کشمیر میں ہوتا ہے تو وہ ہندوستان کا ریاستی جبر، اور اگر وہی کچھ میرے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے تو عین انصاف کا تقاضا، وہ عین قانون کا تقاضا، وہ عین امن و امان کا تقاضا۔ کچھ فرق تو کر لو تاکہ کچھ مختلف نظر آئیں آپ لوگ۔ امریکہ اور مغربی دنیا نے مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مذہبی طبقے کے بارے میں، عام مسلمانوں کے بارے میں جو تاثر دیا ہے کہ یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو انتہا پسند ہیں،
لیکن نیوزی لینڈ میں جو کل پرسوں مسلمانوں کے ساتھ ہوا، اب اس کو کیا کہو گے؟ تم نے مسجد میں عبادت کرنے والے مسلمانوں کا خون بہایا، تمہارے ہاتھوں مسجد کا صحن لہو رہا ہوا، مسلمانوں کا قرآن لہو رہا ہوا، تم نے ڈنمارک میں مساجد پر حملے کیے، تم نے برطانیہ میں مساجد پر حملے کیے، تمہارے مسلمانوں کے خلاف وہ حملے آپ بتائیں کس زمرے میں آتے ہیں؟ کیا وہ دہشت گردی نہیں؟ تو جان لو کہ اصل دہشت گرد تم ہو۔ تم نے 9/11 کا سہارا لیا اور پورے دنیا میں دہشت گردی برپا کی، تم نے افغانستان پر حملہ کیا، تم نے افغانستان پر قبضہ کیا، اور تم نے 17 سال تک افغانستان میں افغانوں کا خون بہایا، افغانستان کا قتل عام کیا، اس کے پہاڑوں کو صحراؤں کو تم نے خون آلود کیا، لیکن وہ مرد آہن افغانستان کے مجاہدین، انہوں نے آپ کے جبر کا مقابلہ کیا، اور آج 17 سال کے بعد امریکہ طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھا ہوا۔ تم نے 9/11 کے بعد طالبان کو انسانی حق نہیں دیا، تم نے طالبان قیدیوں کو جنیوا کنونشن کے تحت وہ سہولتیں نہیں دی، تم نے ان کو انسان تک تسلیم نہیں کیا۔ آج تمہاری جبر شکست کھا چکی ہے، ان کا حوصلہ کامیاب ہو چکا ہے، اور ہم آج افغانستان کے ان طالبان کو، اسلام کے مجاہدین کو ایک بار پھر سلام پیش کرتے ہیں، ان کی استقامت پر، ان کی جرأت پر، ان کی قربانیوں پر، اور انشاءاللہ العزیز جب تک پاکستان میں پاکستان کا عوام، پاکستان کے نوجوان امریکہ اور مغرب کے خلاف مضبوط موقف اختیار نہیں کریں گے، ان مقتدر قوتوں اور ان حکمرانوں کے سہارے ہم روز روز غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم غلامی کا یہ بدترین دن مزید دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم نے 200 سال انگریز کی غلامی میں گزاری ہے، ہم مزید کسی غیر ملکی اور عالمی قوت کی غلامی میں زندہ رہنے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو۔ نعرہ تکبیر! مجاہدین اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ آپ نے دیکھا ہر ایک کو چور کہنے والا، ہر ایک کو چور چور کہنے والا، اس نے اپنی اکثریت کے بلبوتے پر قوم کے 24 ارب روپے پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور سپیٹ منصوبے کا 24 ارب وہاں سے منتقل کر کے اس کو ترقیاتی اسکیموں کے نام پر اپنے ممبران اسمبلی کو دیے ہیں۔ آپ بتائیں یہ قانونی اور اس نے پارلیمانی انداز کے ساتھ جو کرپشن کی ہے، ملک کے بہت بڑے منصوبے اور بین الاقوامی منصوبے اور چین کی سرمایہ کاری کو جس طرح مذاق بنایا ہے، انہوں نے وہاں سے 24 ارب روپے چوری کر کے انہوں نے اپنے ممبران کو دے دیے، اور اس پر وہ ڈکار لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ چلے 20 ارب روپے اب پڑ لے، پر نہ پڑ لے پیشور BRT کے لشپرو اربنا یوم صبر وانا سروا دمرنا اهل حکمرانان مردد دلی چنن اغا منصوبہ 17 ارب تورسلا اولا ہم سو کا لوگ نکڑا کے دون ہزار تجھے ارب نہ بہندہ جاتی ہے دا پیسے چاو پڑے یہ ملک پھر دمرا ارباؤ روپے ہو کھرباؤ
دمر میں تاوان تدر مجرم چوکتا دا مجرمان راؤنے سے دا ڈاکماران راؤنے سے دوی دی قوم پا کرم و قربانے لاکھ چولا ہے حیران بسے ہوتے 1 کھرب سے زیادہ پشاور کے منصوبے پر خرچ ہو رہا ہے اور ابھی بھی 3-4 سال باقی ہیں جب مکمل ہوگا. کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. 23 مارچ اعلان کرا اور ممبئی افتتاح کا ہو آج ورہ رو وطن دنڈو نہ دو بو ڈاکتا وطن ورنز دے کے دائر شوئی پتہ لین مان با 2 بسونا زیرازی 2 بسونا چکر ہے جو رکھا مکمل ہے کر رہا ہے اگر نبات پتہ بلے بھی تو شدا خود تنگ ہے تو 2 بسونا پکینا تیری اے اس عقل دا مخلا غزارو وزیر اللہ دخپل جسم مطابق نقشہ جوڑا کرے ہوا پاکستان دا سے وزیر دفاع منتظر دا سے وزیر دفاع منتظر ہے دا چمنچے ہندوستان کدیسی دمر ایٹم بم پروانوں کی کدیسی دمر آرمی چیف پروانوں کی کدیسی دمر فوج پروانوں کی خوش دا وزیر دفاع منگو افکارکو نو ہندوستان غریب پر لغزان سے چقلایا دس بڑا سرم کا سر سنو دا بہو سرکی دا سے زورور وزیر دفاع پیدا کرے پر شرمون ہے وہ شرمون اور انشاءاللہ خدا بے شرمائی کا خدا کو پس چش مخلوق بندے آوشتی پا کور کے بسانا ہے وہ سر مرے نو اخری اور دمون حکمرانان ٹول اشپر پا کلگونوں کی تیرے رہی اور سہار ہمون حکومت کئی جب بد اخلاقی انتہا دور سدل اور پاکستان عوام و شریف و خلق والے حکومت کی مدربہ محترم ورونو ما ارزو کا چدلتا امن و امان مسئلہ لا تروس ہم پاتا خلق نوجوانان نمور اپرار ننہ مورک حساب نشتا ہاں پیدا کی واپس راشی کورو ترازی خجوندی نا مڑا راضی لاشو میں راضی دا کم انصاف تقاضی دا کم از قانون حکمرانی دا دمیر علی دمیر شاہ بازارون ورک ویران اور تباہ تاجران اور کاروباری خلق اور دکانداران نن روزگار نخلاص آج بھی میرلی شاہ کے بازار اور ان کی دکانیں اور ان کے گھروں کے معاوضے ان کو نہیں دیے گئے اور آج بھی وہ اپنے آنے والے مستقبل میں اپنے بچوں کے روزگار کے لیے پریشان بیٹھے. تو قبائل کو آپ نے کیا دیا ہے؟ آپ کو آج بھی یہاں پر دینی مدارس بند ہیں, تبلیغی مراکز بند ہیں. جن مدرسوں میں اور مدرسوں کے جن حجروں میں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا تھا آج اس میں کتے باندھے گئے. اگر امن و امان کے لیے مدرسے کو بند کرنا مجبوری تھی, کیا اس میں کتے باندھنا بھی تمہاری مجبوری تھی؟ یہ علوم اسلامیہ اور علوم قرآن و سنت کی توہین کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے.
جس ملک میں شاعر اسلام محفوظ نہ ہو، آپ بتائیں وہاں کے حکمرانوں کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہو سکے؟ میرے محترم دوستو، اور حالت یہ ہے کہ سال 1 ہے اور بجٹ 3 پاس ہوئے۔ کبھی دنیا میں دیکھا ہے 3 بجٹ 1 سال میں پاس کیے؟ کیوں؟ ٹیکس جمع نہیں ہو سکے، ناکام۔ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی، 100% سے 200% تک مہنگائی بڑھی ہے ان 5 مہینوں میں یا 7 مہینوں میں۔ اور ان 7 مہینوں میں ہم نے ہر روز یومیہ 15 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ کیا بنے گا اس ملک کا؟ اور اتنا بڑا قرضہ جو ہزاروں ارب ڈالر میں ہے، آنے والے بچے اس قوم کے کیسے ادا کریں گے اسے؟ ایسے ناکام لوگ کہ جو نہ میرے ملک کے نظریے کی حفاظت کر سکے، جو نہ اس قوم کے عقیدے کی حفاظت کر سکے، جو نہ اپنے ملک کے پڑوسیوں کو دوست بنا سکے، جو اپنی مشکلات کو کم نہ کر سکے، جو سارے فیصلے بیرونی ہدایات پر لیتے رہے، ملک کی پیسے کو تباہ و برباد کر دے، مہنگائی عروج پہ پہنچ جائے، قرض عروج پہ پہنچ جائے، ملک تباہی و بربادی کے کنارے کھڑا ہو، دیوالیہ پن کے کنارے کھڑا ہو جائے، اور دنیا شاید اب ہمیں قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی، ہماری جھولی میں کوئی خیرات ڈال لے اس لیے کہ ریاست بچ جائے، تو ممکن ہے کوئی دوست ہماری مدد کرے، ورنہ ہم دیوالیہ پن کے کنارے کھڑے ہو گئے ہیں، کل ہمیں کوئی قرضہ بھی نہیں دے گا۔ پاکستان میں اخلاق کا بھی جنازہ نکالا گیا ہے، اخلاق کا بھی جنازہ نکالا گیا ہے، اور یقین جانیے 1 ہفتہ پہلے جو عورت دن کے نام سے ایک دن منایا گیا، ہمیں توقع نہیں تھی، ہمارا یہ خیال تھا کہ خواتین ہوں گی، کچھ ان کے مطالبات ہوں گے، کوئی اپنے مطالبات کی بات کریں گی، کوئی اپنے مسائل کی بات کرے گی، لیکن اس دن مختلف شہروں میں بے حیائی اور عریانی کے جو مناظر سامنے لائے گئے، ایک شریف انسان آنکھیں جھکائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم ان مناظر کا تذکرہ الفاظ میں نہیں کر سکتے، ہمارے قبائلی روایات کو روندا ڈالا جا رہا ہے، ہماری عزت و ناموس کو تار تار کیا جا رہا ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے سروں سے عفت اور پاکیزگی کا دوپٹہ نوچا جا رہا ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ خدا کے لیے ذرا ان حالات سے آگاہ ہو جائے۔ ہم جو گھروں سے نکلے ہیں اور آپ تک پہنچے ہیں، اس حوالے سے قوم میں ہم ایک بیداری پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آج پارلیمنٹ میں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ریولا پکوائی ہوئے اللہ نے بکیر عمران خان بہت سارے اللہ نے بات دے گا معلوم خبر اور دلی ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے یہ بزرگ فرمیری دی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر دا خبر زمون پارلیمنٹ کی پتا سے حالات پستاس ہو زمون ذمہ بہت صحیح پکوروں کے مناسب مزو بدا خبر آورو دا خبر پر برداشت کرو
مڑ غیرت او حیا چیرې راغله مڑ حیا چیرې راغله قبایلو لږ ویښتئ د خپلو میندو او خویندو حیا ته لږ وګورئ د خپلو پلارو نیکو روایاتو ته لږ وګورئ زما محترم ورونو نن خو علما هم محفوظ نه دي ډېر علما یې موږ شهیدان کړل موږ لا د الله په حکم پاته یو له تاسو سره د مخامخ کېدو الله موقع راکړې دي او اوس هم هغه سلسله روانه ده اول ورځ په مولانا تقي عثماني صاحب باندې حمله دا په کومه زمرې کې راځي هغه چا خلاف ټوپک اوچت کړی ده هغه چا خلاف فتویبازي کړې ده هغه چا ته کافر ویلي دي چې قاتل ورپسې ځي لمسي ورسره خپله کورواله ورسره په ګاډي کې او په هغو هم رحم نه کوي او د ګولر باران په وروي الله پاک حافظ ده خو چې دا کوم ملګري شهیدان شوي دي موږ هغو دپاره دعا کوو چې الله رب العزت شهادت قبول کړي او درجات بلند کړي زما محترم ورونو د هندوستان په دباو باندې زموږ سیاسي او قانوني نظام بیا رویش شو او وایي چې دا کالعدم تنظیمونه مسلح تنظیمونه دوی خلاف به کاروائی کوو نو چې تا باندې ہندوستان دباؤ راغی ہندوستان کے دباؤ میں آپ اگر کالعدم مسلح تنظیموں کے خلاف کاروائی کرنا چاہتے ہیں اور اس کاروائی کی آڑ میں تم دینی مدارس میں داخل ہونا چاہتے ہو یاد رکھو ہم دینی مدارس میں تمہیں داخل ہونے نہیں دیں گے ہم مساجد کی بھی حرمتیں نہیں ہونے دیں گے اور اس کے مقابلے میں انشاءاللہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے قبائل و خلقو بدو طریقوں باندې مدرسوں ته ننوځي یو نیشنل ایکشن پلان جوړ کړو چې کله جوړاو ما مخالفت کړو مردان مونږ سره دا د علماء خلاف تا دا د مدارس خلاف تا دا د مساجد خلاف تا دا د ژبې او پټي خلاف تا دا یو امتیازي قانون ده امن و امان په نوم باندې د انډیا په دباو کې نن دا قانون بیا په حرکت کې راځي ستا ازادي سوچه ده ته خو د هندوستان په مقابله کې داسې تکړه یم او چې لږ دباو در باندې راغی تاییدیه هم درنه راوړه او د خپلو مدارسو خلاف ته وایي چې کاروایي به هم کوي موږ خو په تاسو اعتبار کړی ده چې د هندوستان دباو راشي نو موږ نظر په فوجانو باندې خپل فوج باندې وکړو او تاسو ته دا معلومه ده چې موږ له فوج سره هېڅ بدي نشته چې کله د هندوستان تیارې راوغورځولې نو جمعیت علماو چې په هر ضلع کې ورته وسایل ته خپل کار سره کار لره ته زموږ د سر پټکای کار سره کار لره خو چې ته ذمہواری دی د دفاعي او بیا هغه یو پایلټ چې نیولو او په کومې طریقې حواله کړ هغه ټوله ګټه یې په اوبو یوړه دی وایي ما خیرسګالي بنیادونه ماته ورکړی ده هندوستان وایي په زور مې درنه اخیستی ده او موږ په غلي یو په دې خبره دا ټولې هغه خبرې دي چې موږ په دې حوالې سره خپل اواز
اوچتو انشاءاللہ قوم سردا دغس اجتماع سے دانن دل توینم دغس اجتماع ملک کراچے بیا سندھ مختلف علاقے تر خیبر پختونخوا تر پنجاب پورے دا مناظر قدری دخل بدر سمندر تو ہر جگہ کی مسکتلا دا اور انشاءاللہ دا بروانی اور نام دے تاسو تو موجودگی کے یو خبر و تقوما چھ ملک دمرا لوی اجتماع گانے دمرا لوی جلوسنا دغد خلق و شرکت و اغن باوجود دی عام سڑی زمن ندا متاثر سوائے یو دکان خراش ندا رسول اللہ ہے یو مرغیت حملہ خراش ندا رسول اللہ ہے معمولات زندگی بحال دی مشخلق پر امن دی ثابت ہے کلا کہ تمر دنیا من خمیرے بان موجود دا اور ان باوجود وطن پر امن دا حالات پر امن دی ادھر اجتماع دا چاہ دلاسا چاہ زندگی دا متاثر سوئے نو پر شرافت زان پوئے کے کرن لش چھ ملک تاسو سر پر شرافت کی خبر کو تاسو دی شرافت پر دے خبر والے نہ پہلے حکومت مجالی حکومت تا داد عوام منتخب حکومت ندا اور چاہ دام کرے گا نن پدے ملک چھ ہر خرابات را روان دی اغوز مواری با ہم پتی بند رازی زہدہ و قوائم چھ دے پل جرم اعتراف ہو گئے اومنے چمون نغل تسوے گا اومنے چمون نغل تسوے گا اعتراف کرو کہ ہم نے قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے اعتراف کرو کہ ہم نے قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے اعتراف کرو کہ ہم نے جبر کی بنیاد پر ایک جعلی حکومت قوم پر مسلط کی ہے اور اگر تم اعتراف نہیں کر سکتے تو وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ عوام کی یہ عدالت تمہارے جرم کا فیصلہ کر لے گی چلیے حکومت یو آواز جو قوت یو آواز جو قوت مدوری نظام پدے خبر کی دا بنجس دولر سوکا ندا و آسان ندا شکر دا خلق وزام پہ خلائی کی انشاءاللہ پاکستان کے عوام کا یہ ہجوم جب اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا وہ ہوگا عوام کا فیصلہ عوام کی عدالت اسلام آباد کی سڑکوں پر تمہیں اس کی سزا دے گی انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اگر ہم نے آپ کو اسلام آباد بلایا تو آپ اس میں اسی طرح شریک ہوں گے یا نہیں وعدہ کرو کہ آپ نے آنا ہے اس میں بھرپور طور پر آنا ہے عوام نے فیصلہ دینا ہوگا کہ اس ملک کا مجرم کون ہے اس ملک کا جعلی حکمران کون ہے اس کی قسمت کا فیصلہ اگر مقتدر قوتوں نے نہیں کیا تو عوام از خود کریں گے اور انشاءاللہ تم اس عوامی سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکو گے اور عوام کا یہ سیلاب تمہیں تنکی کی طرح بہا کر لے جائے گا لبیک 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 میرے محترم دوستوں ہمارا اگلا پڑاؤ 31 مارچ کو پنجاب کے شہر سرگودا میں ہوگا انشاءاللہ العزیز اس کے بعد 21 اپریل کو انشاءاللہ باب خیبر پر جمرود کے قریب
وہاں پر عوامی مظاہرہ کیا جائے گا اور ملین مارچ ہوگا، اور 28 اپریل کو انشاءاللہ العزیز مانسہرہ ہزارہ ڈویژن میں بہت بڑا ملین مارچ ہوگا۔ یہ سفر جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا، اور پاکستان کے کونے کونے میں حق کی آواز پہنچائی جائے گی۔ امریکہ کو بھی ہم بتا دیں گے کہ تم نے دھاندلی کر کے یہ تاثر دنیا کو دیا کہ مذہبی لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی۔ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں علماء کی سیاست ختم ہو گئی، جمعیت علماء کی سیاست ختم ہو گئی۔ یہ تم نے مغربی دنیا کو اور آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے اور ان کو اطمینان دلانے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ ہم نے بھی یہ بڑا اجتماع منعقد کر کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ آج بھی پاکستان اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے، مذہبی طبقے کا ہے۔ ہم نے آج پیغام دے دیا کہ یہ وزیرستان آج بھی جمعیت علماء اسلام کا ہے، کل بھی جمعیت علماء اسلام کا تھا، اور اس سرزمین پر اسلام اور جمعیت علماء کی سیاست زندہ و تابندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر پوری کامیابی کے ساتھ آگے جاتا رہے۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک، جو آواز جو قوت، جو آواز جو قوت، قائد قدم بناؤ، قائد قدم بناؤ۔ اس وبادلہ خرو کے انشاءاللہ جباب خیبر ملین مارچ منطقہ سے کامیاب ہو انشاءاللہ۔ تو قبائل میں انشاءاللہ پہ آواز جمع کرو اور بدے ملک کے وہ دنیا تدا پیغام ورکو چھ قبائل اسلام سر ترلی جی، قبائل علماء سر ترلی جی، قبائل جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء سیاست سر وابستگی اور بدر خاور باندھے جمعیت علماء نے علاوہ منگ بچہ سیاست نہ مانو، دا جعلی سیاست تھا، دا غلا سیاست تھا، دا جبر سیاست تھا، اور انشاءاللہ پنجاب اور بیابو ہزارہ ڈویژن کے اور انشاءاللہ مزید ہم تو بلوچستان پورے یہ والی بیا دا قافلہ روان ہے، اور بیابو انشاءاللہ تو اسلام آباد فیصلہ کو تیار ہوئے ہو نا، مضبوط پر تیار ہے نا، درد وعدہ کے چھے انشاءاللہ ہر منزل باندے با قدم پا قدم مجھیو جائیو، اور دا بیداری با انشاءاللہ حکم کے پیدا کو، اور اسلام نظریت با انشاءاللہ فتح اور کامرانی نصیب کو۔ اللہ مدے مرشی، اللہ مدے حاضر قبول کا، اللہ مدے استر قبول کا، خدا مدے استر قبول کا۔ دا اجتماع یا الہ العالمین در اجتماع دے اسلام قوت و گردوے، یا اللہ در مسلمانان اجتماع دے اسلام دے غلبے ذریعہ ہو گردوے، یا اللہ در اجتماع دے پاکستان دے حفاظت ذریعہ ہو گردوے، دے پاکستان اور دے قبائلوں دے امن ذریعہ ہو گردوے۔ الہ العالمین دا اتائی امداد نہ بغیر نہ کیلی دے ظلو کہ یا اللہ دا خبر تا چولے دا اور دا تارا ڈھول کری دی مجھتا شکریہ ادا کو۔ اللہ مو سہر و ماخام پپر زندگی کے برکتوں واسوا، اور اللہ مدہ اجتماع قبول کا، اور فلوی باتر مو اللہ پاک پپر حفظ امان کے وساطا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔